میں ہاتھ جوڑ کے عرضی کر رہا ہوں میری قوم کے نوجوانوں، آج کا میرا سارا بیان بھول جانا، میری آواز، میرے الفاظ، میرے جملے سب بھول جانا، مگر میری یہ 3 باتیں کبھی نہ بھولنا، ہاتھ نہ جوڑنا، کیونکہ یہ امانت ہے میرے مصطفیٰ کی اور میں امانت کی خیانت نہیں کروں گا۔ 3 باتیں کبھی نہ بھولنا۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحابہ میں قیامت کے دن ہر ایک گنہگار کی سفارش کروں گا، مگر 3 طرح کے گنہگاروں کی سفارش نہیں کروں گا۔ سفارش کرنا تو رہی دور کی بات، محمد ان کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا۔ اب سنیے گا، صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ سونیا بتائیں نا، آخر وہ 3 بدبخت لوگ کون سے ہیں جن کی قیامت کے دن آپ سفارش نہیں کریں گے؟ تو میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی انگل اٹھائی، صحابہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، صحابہ پہلا وہ بدقسمت انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے دولت دی تھی، اللہ نے اسے مال دیا، دولت دی، پیسہ دیا، لیکن وہ متکبر بن بیٹھا، وہ مغرور بن بیٹھا، وہ اللہ کی غریب مخلوق کے سامنے پیسوں کی نمائش کرتا رہا اور پھر تکبر کرتے کرتے، پیسوں کی نمائش کرتے کرتے بغیر توبہ کے ہی مر گیا۔ صحابہ گواہ رہنا، میں اس بدبخت شخص کی سفارش نہیں کروں گا۔ آج اگر تیرے پاس دولت کے انبار ہیں تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، دولت فرعون کے پاس بھی تھی۔ آج اگر تیرے آگے لوگ جھکتے ہیں تو یہ کوئی بڑا کمال نہیں ہے، لوگ یزید کے آگے بھی جھکا کرتے تھے۔ ہی کو رنگ دا کفن تے ہی کو جیاں قبراں، مر گئے انسان برابر، ہوندا فرق امیر غریب دا جگتے، سب قبرستان برابر، گنہگار حسون تے دوزخ سڑسی، تیری میری جان برابر، کھڑے حسن شاکر محشر وچ پکی واسطے خان برابر۔ اس لیے جب غریبوں کے سامنے دولت کی نمائش کرنے کا دل کرے تو فوراً میرے سونے محمد کا وہ فرمان یاد کر لینا۔ میرے نبی نے فرمایا تھا، صحابہ کسی یتیم بچے کے سامنے اپنے بچے سے پیار نہ کرنا، اس سے یتیم کا دل دکھے گا۔ فرمایا، او میرے صحابہ کسی بیوہ عورت کے سامنے اپنی بیوی کی تعریف بیان نہ کرنا، اس سے بیوہ عورت کا دل دکھے گا۔ فرمایا، اگر اللہ نے تمہیں دولت دی ہے، اگر اللہ نے تمہیں پیسہ دیا ہے تو کبھی بھی اپنی دولت پر مان نہ کرنا، کسی غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہ کرنا۔ یا رسول اللہ یہ تو پہلا ہو گیا، اب دوسرا شخص کون سا ہے جس کی قیامت کے دن آپ سفارش نہیں کریں گے؟ میرے رسول کریم نے فرمایا، دوسرا وہ بدبخت انسان جو ساری زندگی شراب پیتا رہا، تو ساری زندگی شراب پیتا رہا، نشہ کرتا رہا اور شراب پیتے پیتے بغیر توبہ کے مر گیا۔ فرمایا، صحابہ گواہ رہنا، محمد قیامت کے دن ان کی سفارش نہیں کرے گا۔ اور نشہ کرنے والے اپنے محلے میں جانا، نظر دوڑانا، کوئی حافظ کی ماں ہے، کوئی قاری کی ماں ہے، کوئی حاجی کی ماں، کوئی نمازی کی ماں، کوئی راتوں کی تاریکیوں میں اٹھ اٹھ کر رونے والے کی ماں، ایک لمحے کے لیے اپنے اندر کے مفتی سے پوچھ اور سید کو اتنا بتا دے کہ تیری ماں کس کی ماں ہے، اور کہیں وہ شرابی کی ماں تو نہیں، تیری ماں کس کی ماں ہے، کہیں وہ گنہگار کی ماں تو نہیں، کہیں وہ بے نمازی کی ماں تو نہیں، کہیں وہ چور کی ماں تو نہیں۔ ہاتھ جوڑ کے عرضی کر رہا ہوں، چھوڑ دے یہ شراب، اس شراب نے نہ جانے کتنے آباد گھروں کو برباد کر دیا۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، کہاں چلا گیا ہمارا وہ جذبہ، کہاں چلا گیا ہمارا وہ جنون، کہاں چلا گیا ہمارا وہ دل جو کبھی نبی کا نام سنتے ہی جھوم جایا کرتا تھا، کہاں چلی گئی ہماری، آئے میرے ربا
ہمیں کس بد نظرے کی نظر لگ گئی؟ جو قوم نبی کی محبت میں جیا کرتی تھی آج وہ قوم دنیا کی محبت میں دفن ہو چکی۔ جو قوم نبی کی محبت میں رویا کرتی تھی، جو قوم خشیت الہی میں رویا کرتی تھی، آج وہ قوم ڈراموں کی سیریل دیکھ کر رو رہی، فلموں کے سین دیکھ کر رو رہی۔ جوانوں، ایمان سے بتاؤ، کیا تمہاری ماں نے تمہیں محمد کے نام کی گھٹی نہیں لگائی تھی؟ کیا تمہاری ماں نے تمہیں محمد کے نام کی لوری نہیں دی تھی؟ آج اسی نبی کی شان کے خلاف گستاخی ہوتی ہے اور تم ٹس سے مس نہیں کرتے۔ جو بھی کمینہ اٹھتا ہے ختم نبوت پر ہی وار کرتا ہے، اور تم یہ کہتے ہوئے آگے گزر جاتے ہو جی ختم نبوت کا مسئلہ یہ ہمارا مسئلہ نہیں، یہ تو مولویوں کا مسئلہ ہے۔ جو بھی دلہ، جو بھی بغیرت دور تکے کا انسان اٹھتا ہے تیرے نبی کی شان کے خلاف بھونکتا ہے اور تو موبائل چلاتا رہتا ہے، یہ کہتے ہوئے آگے گزر جاتا ہے جی ختم نبوت کا مسئلہ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، حضور کی عزت کا مسئلہ یہ میرا مسئلہ نہیں، یہ تو مولویوں کا مسئلہ ہے۔ ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بندہ غیرت مند ہو، ختم نبوت کا مسئلہ اس کے لیے کوئی مسئلہ نہ ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بندہ حلالی مادہ حلالی پتر ہوئے، کو نبی دی سنان نہ ہوئے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرنے کے بعد اگر ختم نبوت کا مسئلہ تیرے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہے نا، تو پھر پتر یہ تیرا قصور نہیں ہے، یہ اس ماں کا قصور ہے جو ایک طرف تجھے دودھ پلاتی رہی، دوسری طرف گندے ڈرامے دیکھتی رہی۔ ایمان سے بتاؤ، ماں ایک طرف بچے کو دودھ پلا رہی ہو، دوسری طرف ماں کی نظریں گندی فلموں پر جمی ہو، تو پروان چڑھنے والے بچے فلمی ایکٹر تو بن سکتے ہیں، وقت کے غوث نہیں بن سکتے۔ پروان چڑھنے والے بچے دھوکے باز تو بن سکتے ہیں، چور تو بن سکتے ہیں، فراڈیے تو بن سکتے ہیں، خادم حسین رضوی نہیں بن سکتے۔ جی کیا کہنے، کیونکہ یہ مسئلہ غیرت کا ہے، کیونکہ یہ مسئلہ ختم نبوت کا ہے۔ ایک وقت تھا جب مائیں حسن و حسین جیسے شہزادوں کو دین کے نام قربان کر دیتی تھی، علی اکبر جیسے شہزادوں کو دین کے نام قربان کر دیتی۔ ایک طرف وہ مائیں تھیں، ایک طرف آج کی مائیں ہیں۔ جب ختم نبوت کی بات آتی ہے نا، جب ناموس رسالت کی بات آتی ہے نا، تو اپنے بچوں کو گودی میں چھپا لیتی، بیٹا باہر نہیں جانا، حالات بہت خراب ہیں۔ باہر گلی میں مولویوں کی تحریک چل رہی ہے، مولویوں کا جلوس جا رہا ہے، بیٹا باہر نہیں جانا، حالات بہت خراب ہیں، زمانہ بہت خراب ہے۔ میں نے کہا بی بی جی، میری ماں، میری بہن، میری بیٹی، زمانہ ٹھیک کب تھا؟ جب کربلا کی سرزمین پر نیزے چلے تھے تب بھی تو نبی کی اولاد سر کٹوا کر حق کی گواہی دے رہی تھی نا۔ اس وقت بھی مائیں تھیں، اس وقت بھی باپ تھے، مگر نہ ماں نے روکا نہ باپ نے روکا، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یہ صرف خون کی قربانی نہیں ہے، غیرت کی قربانی بھی ہے۔ یہ صرف خون کی قربانی نہیں ہے، غیرت کی قربانی بھی ہے۔ میری بہن، ہمیں تو کربلا والوں نے سکھایا تھا کہ نبی کی عزت پر جینا بھی عبادت ہے، نبی کی عزت پر مرنا بھی عبادت۔ اگر یہ ایک گناہ تم بار بار کرو گے تو یاد رکھنا میرا اللہ تمہاری نماز بھی قبول نہیں کرے گا، پھر نہ تمہاری نماز قبول ہوگی، نہ تمہارا حج قبول ہوگا، نہ تمہاری زکوٰۃ قبول ہوگی۔ شاہ جی جلدی بتائیں وہ کون سا گناہ ہے، وہ کون سا گناہ ہے؟ میں کہتا ہوں سب کچھ کرنا اللہ معاف کر دے گا، مگر زندگی میں کبھی بھول کر کے بھی اپنے بوڑھے باپ کی آنکھوں سے آنسو مت نکالنا۔ جوانوں میں ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، سب کچھ کرنا، بوڑھے باپ کی آنکھوں سے آنسو مت نکالنا، بڑی ماں کی آنکھوں سے آنسو مت نکالنا۔ قسم ہے خدا پاک کی، جس گھر میں بوڑھا باپ روتا ہو، جس گھر میں بوڑھی ماں روتی ہو، اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ ارے بوڑھے باپ کو روتا ہوا دیکھ کر، بوڑھی ماں کو روتا ہوا دیکھ کر تو فرشتوں کو بھی رونا آ جاتا ہے، پتہ نہیں تمہیں رحم کیوں نہیں آتا۔ آج ماں مولوی کے پاس بیٹھی ہے، باپ پیر صاحب کے قدم دبا رہا ہے،
اور رو رو کے کہہ رہا ہے پیر صاحب کوئی تعویذ دو، کوئی دعا کرو، اللہ میری اولاد کو ہدایت دے دے۔ اولاد دکھ دیتی ہے، اولاد درد دیتی ہے، اولاد نے تو جینا حرام کر دیا۔ پیر صاحب 2 سال پرانی کھانسی لگی تھی، پوری رات کھانستے ہوئے گزر جاتی ہے، پوری رات آسمان کے تارے گنتے ہوئے گزر جاتی ہے، پوری رات نیند نہیں آتی، دل بے قرار رہتا ہے، دل بے چین رہتا ہے۔ میں وہ کم وقت باپ ہوں کہ جو ساری زندگی کڑکتی دھوپ میں تکتی ریت کے اوپر لکڑیاں چنتا رہا، دن رات محنت مزدوری کرتا رہا، اپنی چٹی داڑھی مٹی میں گھسیٹتا رہا کہ مجھے کچھ ملے نہ ملے، میرے بچوں کو روٹی کا ٹکڑا مل جائے۔ ہائے پیر صاحب میں نے اولاد کے لیے کیا کیا، اولاد نے میرے ساتھ کیا کیا۔ ہائے لیکھا وچ بچھوڑے رہ گئے، رو رو اتھرو توڑے رہ گئے، کسے بھی میرا حال نہ پوچھیا، ہاتھ بھی میرے جوڑے رہ گئے۔ پتر ہن تے آ جا، ہن گل چلا، کیونکہ زندگی دے دن تھوڑے رہ گئے، لیکھاں وچ بھی چھوڑے رہ گئے۔ ہجر تیرا جے پانی منگے تے میں کھو نے ناندے کہنا، جی کر دے تینو کول بٹھا کے درد پرانے چھیڑا۔ آج بیٹا یورپ میں بیٹھا ہے، بیٹا امریکہ میں ہے، وہ دبئی میں ہے، وہ اپنی فیملی سے تو بات کرتا ہے، اگر وہ نہیں کرنا چاہتا تو بڑے باپ سے بات نہیں کرنا چاہتا، اسے آواز اچھی نہیں لگتی تو بڑے باپ کی آواز اچھی نہیں لگتی، بڑے باپ کا بولنا اچھا نہیں لگتا۔ آج باپ کے کان بیٹے کی آواز سننے کے لیے ترس رہے، آج باپ کی آنکھیں بیٹے کو دیکھنے کے لیے ترس رہی، مگر ایک بیٹے کو اتنی تکلیف مت دو کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے۔ خدا پاک کی قسم اگر وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑا، اگر وہ نماز کے دوران، اگر وہ سجدوں کے دوران، دعاؤں کے دوران تمہارا نام لے کر رو پڑا، تو یاد رکھنا تمہارے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا، تم بہت بڑی بلا کے منہ میں آ جاؤ گے، تم بہت بڑی مصیبت کے منہ میں آ جاؤ گے۔ ہائے جی میں میکو آن روایا ہے ای میں میں مانگوں پل پل روز، ایک واری رو کے تھک پو سے ول دل دکھسیا ول رو سے انہیں دکھڑے آن منڈیسیا کوئی تو لا گندیاں کو گل رو سے، بس شاکر فرق میں یاد دہے میں اجرو نہ تو کل رو سے۔ کسی کو رلاؤ گے تو روتے رہ جاؤ گے، کسی کو دکھ دے کر، کسی کو درد دے کر، کسی کو غم دے کر، کسی کی عزت والی پگڑی خاک میں ملا کے تجھے کیا لگتا ہے کہ تو ساری زندگی ایسے ہی مسکراتا رہے گا؟ نہ بندے نہ، بس وقت کے الٹنے کی دیر ہے، تیری باری بھی دور نہیں ہے، اس لیے کہ زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پہ اپنا کیا آخر بھگتنا ہی پڑتا ہے۔ یہ 3 گناہ ایسے ہیں جس نے کیے وہ ہمیشہ پچھتایا، ہمیشہ پچھتایا، مگر پچھتاوا بھی اس کے کسی کام نہ آیا۔ آخر وہ کون سے 3 گناہ ہیں جو ہنستا بستا گھر اجاڑ کے رکھ دیتے ہیں؟ سنو، پہلا گناہ والدین کو دکھ دینا، ماں باپ کو دکھ دینا۔ یہ گناہ ایسا ہے جس نے کیا اس کی دنیا بھی اجڑ گئی اور آخرت بھی برباد ہو گئی۔ ماں باپ جن کے قدموں تلے جنت رکھی گئی، اگر ان کی بد دعا لگ جائے، اگر ماں باپ کی بد دعا لگ جائے تو نہ زمین پر سکون رہتی ہے، نہ آسمان سایہ دیتا ہے۔ ایک باپ کی محبت کو کون سمجھ سکتا ہے جو دن بھر دھوپ میں جلتا ہے، پسینے میں نہاتا ہے، اپنی سانسوں کو گروی رکھ کر اپنے بچوں کے لیے روٹی کماتا ہے، اور جب رات کو تھکا ہارا گھر لوٹتا ہے تو دروازے پر کھڑے معصوم چہرے دیکھ کر اپنی ساری تھکاوٹ بھول جاتا ہے، وہ اپنی خواہشیں دفن کر دیتا ہے، اپنی ضرورتیں قربان کر دیتا ہے، مگر جب وہی اولاد جوان ہو کر اسے بوجھ سمجھنے لگتی ہے تو کیا گزرتی ہوگی اس باپ کے دل پر؟ وہ جس نے انگلی پکڑ کر اسے چلنا سکھایا، آج وہی بچے اسے بے بس چھوڑ جاتے ہیں۔ کہنے کو ایک کمرہ، ایک چارپائی ہوتی ہے، مگر وہ تنہائی کا ایسا قبرستان بن جاتی ہے جہاں کوئی ہمدردی کی شمع جلانے والا نہیں ہوتا۔ بوڑھے باپ کی آنکھیں دروازے پر لگی رہتی ہیں، دروازے پر لگی رہتی ہیں بوڑھے باپ کی آنکھیں کہ شاید کوئی لوٹ آئے، شاید میرا بیٹا آ جائے،
شاید کوئی حال پوچھنے والا آ جائے مگر دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہی رہتا ہے، اور باپ کی آنکھیں خشک ہوتے ہوتے کسی بے جان پتھر کی طرح ویران ہو جاتی ہیں۔ پھر ایک دن وہ باپ خاموشی سے یہ دنیا چھوڑ کر چلا جاتا ہے، وہ جس کی ہنسی کبھی گھر کی رونق ہوا کرتی تھی، آج اس کے جنازے پر رونے والا بھی کوئی نہیں۔ کیا یہی صلہ ہوتا ہے ایک باپ کی قربانیوں کا؟ کیا یہی مقدر ہوتا ہے اس شخص کا جس نے ساری زندگی اپنی اولاد کے لیے اپنے آپ کو مٹا دیا؟ جوانوں، سب کچھ کرنا، ماں باپ کو دکھ مت دینا، اپنے والدین کے آگے اونچی آواز میں بات مت کیا کرو۔ جس دن یہ خاموش ہو گئے اس دن تم ان کی آواز سننے کو ترسو گے۔ فرمایا دوسرا گناہ زنا کرنا، یہ وہ گناہ ہے جو انسان کی دنیا و آخرت دونوں کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ جس نے ایک بار اس گناہ کی راہ پکڑ لی، جس نے ایک گناہ زنا کی راہ پکڑ لی، وہ چاہ کر بھی اس دلدل سے نہیں نکل سکا۔ یہ ایسا گناہ ہے جو انسان کو پہلے لذت کا دھوکہ دیتا ہے مگر پھر بے سکونی، ذلت اور تباہی کی آگ میں جھونک دیتا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا وہ لوگ جو زنا کے بعد خوشی تلاش کرتے ہیں، زنا کے بعد خوشی تلاش کرتے ہیں مگر ہر بار مزید بے چین ہو جاتے ہیں، ان کے چہروں پر ہنسی ہوتی ہے مگر اندر سے وہ ٹوٹ چکے ہوتے ہیں۔ رات کی تاریکی میں کیے گئے گناہ جب دن کے اجالے میں ان کی قسمت جلا دیتے ہیں نا، تب سمجھ آتی ہے کہ انہوں نے اپنی روح کو ہمیشہ کے لیے بیچ ہی دیا۔ فرمایا سب کچھ کرنا، زنا نہ کرنا۔ تیسرا گناہ کسی مظلوم پر ظلم نہ کرنا۔ ظلم وہ آگ ہے جو پہلے دوسروں کی زندگیوں کو برباد کرتی ہے، پھر پلٹ کر ظالم کو ہی جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ یہ وہ زہر ہے جو خود پینے والے کو ہی اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ جس نے ظلم کیا، چاہے زبان سے، چاہے ہاتھ سے، چاہے طاقت کے نشے میں، وہ کبھی چین کی نیند نہ سو سکا۔ تم نے نہیں دیکھا وہ لوگ جو دوسروں پر ظلم کر کے ہنستے ہیں لیکن رات کے جو دوسروں کی عزت روند کر خود کو بادشاہ سمجھتے ہیں نا، مگر جب وقت کا پہیہ پلٹتا ہے تو وہی لوگ ذلت کی کیچڑ میں پڑے نظر آتے ہیں۔ اس لیے فرمایا سب کچھ کرنا، یہ تین گناہ کبھی نہ کرنا۔ وہ شوہر جو سارا دن مشقت کاٹتا ہے، کڑکتی دھوپ میں تتی ریت پر ننگے قدم چلتا ہے، میں اپنی بیوی بچوں سے ہر خواہش پوری کر سکوں۔ مرد کے ہاتھوں کے چھالے گواہی دیتے ہیں کہ اس نے کتنی بار اپنی تھکن کو نظر انداز کیا۔ مرد کے ہاتھوں کے چھالے گواہی دیتے ہیں کہ کتنی بار خود کو بھوکا رکھ کر بیوی بچوں کا پیٹ بھرا۔ پورے دن کا تھکا ہارا شخص جب گھر کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے تو بجائے اس کا استقبال کرنے کے الٹا اسے کہا جاتا ہے کہ تو نے میرے لیے کیا ہے کیا ہے، تو نے میرے لیے کیا ہے کیا ہے۔ سارے دن کی تھکن، سارے دن کی محنت، پورے دن کا پسینہ بیوی کے ایک جملے میں مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاتا ہے کہ تو نے میرے لیے کیا ہے کیا ہے۔ مرد کے وہ ہاتھ جو سارا دن بوجھ اٹھاتے رہے، بیوی کا یہ جملہ سن کر اب وہ ہاتھ خالی لگنے لگتے ہیں۔ مرد بیچارہ سوچ میں غرق ہو جاتا ہے کہ کیا واقعی میں نے کچھ نہیں کیا، لیکن پھر بھی وہ مرد ڈنڈورا پیٹتی بیوی کے سامنے کچھ نہیں کہتا کیونکہ وہ جانتا ہے اگر وہ بول پڑا تو آنکھوں سے آنسو نکل آئیں گے اور مرد کو رونے کی اجازت کہاں ہوتی ہے بھلا۔ پھر کیا ہوتا ہے، یہ تھکا ہارا شخص مسافروں کی طرح گھر کے ایک کونے میں جا کر بیٹھ جاتا ہے اور صبح ہونے کا انتظار کرتا ہے۔ کاش کوئی اس مرد کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھتا کہ اس کی آنکھوں میں کتنے خواب دفن ہوئے پڑے۔ جب بیوی کہتی ہے کہ تو نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے، تو یہ جملہ سن کر وہ شخص جسے پورے دن کی محنت نہ رلا سکی، کڑکتی دھوپ اور تپتی ریت جس کا کچھ نہ بگاڑ سکی، نہ بھوک رلا سکی، نہ پیاس رلا سکی، مگر بیوی کے ایک جملے نے اسے تڑپا کر رکھ دیا کہ تو نے میرے لیے کیا ہے کیا۔ مرد اپنے زخمی ہاتھوں کو دیکھتا ہے اور اندر ہی اندر کہتا ہے ہاں میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے اپنی جوانی تیرے نام قربان کر دی، میں نے اپنی جوانی لٹا دی، اپنی تمام خواہشیں تیرے قدموں پر قربان کر دی، ابھی میں نے کچھ نہیں کیا، اپنی نیندیں بیچ کر تیرے لیے سکون خریدتا رہا، ابھی میں نے کچھ نہیں کیا۔
میں راتوں کو جاگ کر تیرے دن کو سنوارتا رہا، پوری رات جاگ کر اپنی نیندیں قربان کر کے تیرے لیے سکون خریدتا رہا، ابھی میں نے کچھ نہیں کیا۔ تیرا پیٹ بھرنے کے لیے میں نے اپنا پیٹ خالی رکھا، تیرے لیے دن رات ذلیل و خوار ہوتا رہا کہ مجھے کچھ ملے نہ ملے، مگر میری بیوی بچوں کو روٹی کا ٹکڑا مل جائے، ابھی میں نے کچھ نہیں کیا۔ قصہ مختصر میرے بھائیو، بیوی ساری زندگی یہی ڈنڈورا پیٹتی رہی کہ تو نے میرے لیے کیا ہے کیا ہے، تو نے میرے لیے کیا ہے کیا ہے، اور مرد کہتا رہا ہاں میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے کچھ نہیں کیا۔ کچھ نہ کرتے کر گیا، آخر کار نہ دروازہ کھلنے کی آواز آتی ہے، نہ تھکے قدموں کی آواز آتی ہے، اب نہ کوئی حال پوچھنے والا ہے، نہ کوئی درد سننے والا ہے، اور نہ ہی کوئی روزی روٹی کا بندوبست کرنے والا ہے۔ اب شوہر کا وہ جملہ ہر وقت بیوی کے کانوں میں گونجتا رہتا ہے، ہاں میں نے کچھ نہیں کیا، ہاں میں نے کچھ نہیں کیا۔ جب یہ جملہ کانوں میں گونجتا ہے تو بیوی ویران گھر کی تنہائی میں بیٹھ کر کہتی ہے، او میرے شوہر، تو نے بہت کچھ کیا تھا، تو نے بہت کچھ کیا تھا میرے لیے، مگر میں تیرے ساتھ وفا نہ کر سکی۔ تو نے بہت کچھ کیا تھا میرے لیے، میں تجھے آرام نہ دے سکی، تجھے اپنا نوکر سمجھتی رہی، مگر میں تیری غلام نہ بن سکی۔ آج بیوی شوہر کی قبر سے لپٹ کر کہہ رہی ہے، رو کر کہہ رہی ہے، او میرے سرتاج، واپس لوٹ آ، تیرے بغیر یہ دنیا ادھوری ہے۔ او میرے ہم سفر، ایک بار آنکھیں کھول کے دیکھ، میں وہی ہوں جو تجھے پہچان نہ سکی، میں وہی بدبخت ہوں جو دنیا میں تیری قدر نہ کر سکی، مگر آج تیری ایک جھلک دکھنے کو ترس رہی ہوں۔ بیوی شوہر کی قبر سے لپٹ کر روتی ہے، کہتی ہے، او میرے پیارے، تیرے چلے جانے کے بعد، تیرے مر جانے کے بعد میرے بچے یتیموں کی سی زندگی گزار رہے ہیں، وہ دوسروں کا بچا ہوا کھانا کھاتے ہیں، اور تیری بیوی دوسروں کے اترے ہوئے کپڑے پہنتی ہے۔ خدارا میری بہنوں، اپنے زندہ وارثوں کی قدر کرو، جن کے وارث مر جاتے ہیں نا، وہ پھر ساری زندگی زندہ لاشیں بن کر جیتی ہیں۔ خدارا ان کے تھکے قدموں کو محسوس کرو، ان کے خاموش درد کو سمجھو، اور انہیں یہ احساس دلاؤ کہ وہ اکیلے نہیں ہیں۔ ادھر سے آہ نکلتی تھی، ادھر سے میرا رب کہتا تھا، ایوب بتا تیرا کیا حال ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بات کر رہا، لوگ رشک کرتے تھے، مگر پھر بھی آزمائش کا دروازہ کھلا، جسم ایسی بیماری میں مبتلا ہوا کہ برسوں تک تکلیف ختم نہ ہوئی، برسوں تک درد ختم نہ ہوا، درد ایسا کہ بدن جواب دے گیا، کمزور سا بدن تھا، طاقت چھین لی گئی، لوگ قریب آ کر دور ہونے لگے، لوگ نفرت کرنے لگے آپ کی بیماری سے، رشتے آہستہ آہستہ الگ ہو گئے، مال ختم ہو گئے، اولاد دنیا سے رخصت ہو گئی، گھر ویران ہو گیا۔ کس کا؟ حضرت ایوب علیہ السلام کا گھر ویران ہو گیا۔ مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے لبوں سے کبھی شکوہ نہیں نکلا تھا، کبھی شکوہ نہیں نکلا، دل میں کبھی اللہ سے بدگمانی پیدا نہیں ہوئی۔ وہ تکلیف میں بھی یہی کہتے رہے کہ میرا رب جانتا ہے، میرا رب دیکھ رہا ہے، میں کس حالت میں ہوں میرا رب جانتا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ برسوں کی بیماری، تنہائی، غربت اور لوگوں کی بے رخی کے باوجود بھی انہوں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ برسوں کی بیماری کے باوجود بھی، غربت کے باوجود بھی، ایک وقت تھا، مال تھا، دولت تھی، سب کچھ تھا، مگر آج غربت اور بیماری کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ان تمام چیزوں کے باوجود بھی اللہ کے نبی حضرت ایوب علیہ السلام نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ ایک دن اللہ نے ایوب علیہ السلام کی صدا سن ہی لی، اللہ نے ایوب کی دعا قبول کی، بیماری ختم ہو گئی۔ جب دعا قبول ہو گئی، جب صدا قبول ہو گئی تو بیماری ختم ہو گئی، ایک بار پھر سے صحت لوٹ آئی، نعمتیں دوبارہ عطا کر دی گئی، مال دوبارہ عطا کر دیا گیا، اور اللہ نے انہیں ایسا اجر دیا، ایسا اجر دیا کہ صبر خود ان کے نام سے پہچانا جانے لگا۔ ایک دن کسی نے حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام سے پوچھا، اے ایوب ایک بات تو بتا،
وہ بیماری والے دن اچھے تھے یا آج کے صحت والے دن اچھے ہیں؟ وہ بیماری والے دن اچھے تھے یا آج کے صحت والے دن اچھے ہیں؟ تو یہ سن کر حضرت ایوب علیہ السلام رونے لگے، رو کر جواب دیا، میرے بھائی اگر سچ پوچھتے ہو نا تو وہ بیماری والے دن اچھے تھے، وہ بیماری والے دن اچھے تھے، کیونکہ پورا دن تکلیف میں گزرتا تھا میرا، پورا دن درد میں گزرتا تھا میرا، جسم درد سے چور رہتا تھا، پورا دن پوری رات درد میں گزرتا تھا، لیکن رات کے دوسرے پہر جب درد حد سے بڑھ جاتا تھا اور میرے اندر سے ایک آہ نکلتی تھی، ادھر سے آہ نکلتی تھی، ادھر سے میرا رب کہتا تھا ایوب بتا تیرا کیا حال ہے، ایوب تیرا کیا حال ہے۔ یہ والا جو جملہ تھا، اللہ کی یہ جو آواز آتی تھی نا، یہ میرے زخموں پر مرہم بن جاتی تھی۔ اس آواز میں رب کی مجھے قربت محسوس ہوتی تھی، رب کا پیار محسوس ہوتا تھا، اس آواز میں تسلی بھی ہوتی تھی اور محبت بھی ہوتی تھی۔ مگر آج جب اللہ نے مجھے صحت دے دیے، جسم کو طاقت لوٹا دی ہے، ایک بار پھر سے آرام نصیب کیا ہے، آج دولت تو ہے، مال تو ہے، صحت تو ہے، مگر وہ جملے سننے کے لیے میرا دل آج بھی ترس رہا ہے جب غیب سے آواز آتی تھی، غیب سے آواز آتی تھی میرا ایوب تیرا کیا حال ہے۔ آج میں صحت مند بھی ہوں، اللہ کا شکر ہے، آج میں صحت مند بھی ہوں، اللہ کا شکر ہے، مگر وہ پکار سننے کو نہیں ملتی کہ میرے ایوب بتا تیرا کیا حال ہے۔ کیونکہ بعض اوقات تکلیف میں اللہ کی قربت آرام کے سکون سے کہیں زیادہ میٹھی ہوتی ہے۔ ایوب علیہ السلام کا یہ مختصر واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کی طرف سے آنے والی تکلیف ذلت نہیں بلکہ امتحان ہوتی ہے، مگر افسوس آج کے لوگ معمولی پریشانی میں اللہ سے شکوہ کرنے لگتے ہیں، تھوڑی سی تنگی آئے تو زبان پر ناشکری آ جاتی ہے، گھروں میں صبر کے بجائے چیخ، برداشت کے بجائے غصہ اور اصلاح کے بجائے الزام نے جگہ بنا لی۔ اگر ہم واقعی اپنی زندگیوں کو درست کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی سے یہ سیکھنا ہوگا کہ تکلیف آئے تو رب سے ٹوٹیں، آزمائش بڑھے تو حالات میں نہیں، کیونکہ اللہ پر یقین رکھتا ہے، برے حالات میں بھی اللہ پر یقین رکھتا ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کے عرضی کر رہا ہوں میری قوم کے نوجوانوں، آج کا میرا سارا بیان بھول جانا، میری آواز، میرے الفاظ، میرے جملے سب بھول جانا، مگر میری یہ 3 باتیں کبھی نہ بھولنا، میری یہ 3 باتیں کبھی نہ بھولنا۔ اگر یہ 3 باتیں میری ہوتی تو شاید میں آپ لوگوں کے آگے ہاتھ نہ جوڑتا، کیونکہ یہ امانت ہے میرے مصطفیٰ کی اور میں امانت کی خیانت نہیں کروں گا۔ 3 باتیں کبھی نہ بھولنا۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابہ، میں قیامت کے دن ہر ایک گنہگار کی سفارش کروں گا، مگر 3 طرح کے گنہگاروں کی سفارش نہیں کروں گا۔ او میرے صحابہ، قیامت کے دن میں ہر ایک گنہگار کی سفارش کروں گا، مگر 3 طرح کے بدبختوں کی سفارش نہیں کروں گا۔ سفارش کرنا تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ سونیا بتائیں نا، آخر وہ 3 بدبخت لوگ کون سے جن کی قیامت کے دن آپ سفارش نہیں کریں گے؟ تو میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی انگل اٹھائی، صحابہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا صحابہ، پہلا وہ بدقسمت انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے دولت دی تھی، اللہ نے اسے مال دیا، دولت دی، پیسہ دیا، لیکن وہ متکبر بن بیٹھا، وہ مغرور بن بیٹھا، وہ اللہ کی غریب مخلوق کے سامنے پیسوں کی نمائش کرتا رہا، اور پھر تکبر کرتے کرتے، پیسوں کی نمائش کرتے کرتے بغیر توبہ کے ہی مر گیا۔ صحابہ گواہ رہنا، میں اس بدبخت شخص کی سفارش نہیں کروں گا۔ آج اگر تیرے پاس دولت کے انبار ہیں تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، دولت فرعون کے پاس بھی تھی۔ آج اگر تیرے آگے لوگ جھکتے ہیں تو یہ کوئی بڑا کمال نہیں ہے، لوگ یزید کے آگے بھی جھکا کرتے تھے۔ ہکو رنگ دا کفن تے ہکو جیاں قبراں، مر گئے انسان برابر، ہوندا فرق امیر غریب دا جگتے،
سب قبرستان برابر گنہگار حسوں تے دوزخ سرزی تیری میری جان برابر کھڑے حسین شاکر محشر وچ پکھی واسطے خان برابر اس لیے جب غریبوں کے سامنے دولت کی نمائش کرنے کا دل کرے تو فوراً میرے سونے محمد کا وہ فرمان یاد کر لینا میرے نبی نے فرمایا تھا صحابہ کسی یتیم بچے کے سامنے اپنے بچے سے پیار نہ کرنا اس سے یتیم کا دل دکھے گا فرمایا او میرے صحابہ کسی بیوہ عورت کے سامنے اپنی بیوی کی تعریف بیان نہ کرنا اس سے بیوہ عورت کا دل دکھے گا فرمایا اگر اللہ نے تمہیں دولت دی ہے اگر اللہ نے تمہیں پیسہ دیا ہے تو کبھی بھی اپنی دولت پر مان نہ کرنا کسی غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہ کرنا یا رسول اللہ یہ تو پہلا ہو گیا اب دوسرا شخص کون سا ہے جس کی قیامت کے دن آپ سفارش نہیں کریں گے میرے رسول کریم نے فرمایا دوسرا وہ بدبخت انسان جو ساری زندگی شراب پیتا رہا تو ساری زندگی شراب پیتا رہا نشہ کرتا رہا اور شراب پیتے پیتے بغیر توبہ کے مر گیا فرمایا صحابہ گواہ رہنا محمد قیامت کے دن ان کی سفارش نہیں کرے گا اور نشہ کرنے والے اپنے محلے میں جانا نظر دوڑانا کوئی حافظ کی ماں ہے کوئی قاری کی ماں ہے کوئی حاجی کی ماں کوئی نمازی کی ماں کوئی راتوں کی تاریکیوں میں اٹھ اٹھ کر رونے والے کی ماں